حضرت نوح آئے تو نوح نے بھی کہا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مانگو تو اسی ایک اللہ سے مانگو، جھکو تو اسی ایک اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرو تو اسی ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، تمام کے تمام نبیوں کا یہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لاسٹ نبی ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا کے اندر روئے زمین کے اندر آئے تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی کہہ دو، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو، آؤ آؤ میں تمہارے درمیان تلاوت کر کے بتاؤں، میں تمہارے درمیان پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، میں تمہیں بتاؤں اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میں تمہیں پڑھ پڑھ کر کے سناؤں، میں تمہارے درمیان تلاوت کر کے سناؤں، اللہ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کر دی ہے، تیرے رب نے کون کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہے، آؤ میں پڑھ پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، تلاوت کر کے میں تمہیں سناؤں، تیرے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس کو تمہارے لیے کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے ہو، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کہہ دو، آؤ میں تمہیں پڑھ پڑھ کے بتاؤں، تمہارے درمیان تلاوت کر کے میں تمہیں سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کون کون سی چیزیں حرام کی۔ حرام کی ایک لسٹ ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہے، پوری لسٹ موجود ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کلیئر ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حلال کلیئر ہے اور حرام بھی کلیئر ہے، حلال کی لسٹ موجود ہے اور حرام کی بھی لسٹ موجود، یہ حلال یہ حلال یہ حلال یہ حلال، یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام، دونوں چیزیں موجود ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی جس کے بارے میں شک ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، حرام ہے کہ حلال ہے۔ فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بچ گیا، استبرأ لدینی وعرضی، اس نے اپنی عزت بنا لی، بچا لی، اس نے اپنی دین کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، فرمایا امام کائنات نے جو مشتبہ چیز کے اندر واقع ہو گیا، مشتبہ چیز کے اندر چلا گیا، جو شبہات کے اندر داخل ہو گیا، وقع فی الحرام، گویا کہ وہ حرام چیزوں کے اندر داخل ہو گیا۔ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ان دونوں چیزوں کو جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے حلال بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کہتا ہے اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو آؤ میں تمہارے درمیان پڑھ پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس اللہ کے علاوہ کسی کو تم ساجی مت سمجھاؤ، کسی کو پارٹنر مت بناؤ، کسی کو شریک مت بناؤ، کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت سمجھو۔
دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قل تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں عیسائیوں، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف، ایک ایسی کتاب کی طرف آؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، جو ہم میں اور تم میں برابر ہیں، ہم میں اور تم میں یکساں ہیں، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ۔ تیرے یہاں بھی وہی ہے، میرے یہاں بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تیرے یہاں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آؤ ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بابا، کوئی مورتی، کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے۔ The Prince of the There is no God, God is the only one without second۔ دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں۔ یچتیو یوم مہنستسما دیو شوری دیشا، ایک وہی اللہ ہے، اسی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں۔ اگر مانگنا ہو، اگر پکارنا ہو تو اسی ایک اللہ کو پکارو۔ یچتیو یوم مہنستسما دیو شوری دیشا، اس اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ، اس بھگوان کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے۔ مانگو اسی اللہ سے مانگو، بیمار پڑو گے تو وہی اللہ شفا دے گا۔ ابراہیم کہا کرتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی اللہ ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی اللہ مجھے مارتا اور جلاتا ہے، وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی اللہ بیمار کرتا ہے۔ اس اللہ کا پاور یہی ہے کہ اللہ جسے چاہے بیمار کر دے، اللہ جسے چاہے شفا دے دے، اللہ جسے چاہے مار دے، اللہ جسے چاہے زندہ کر دے۔ اس اللہ کا یہ پاور ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ چھمتا نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ کسی کو مارے اور کسی کو جلائے، کسی کو شفا دے، کسی کو بیمار کرے۔ اسی اللہ کے اندر یہ تمام کی تمام کوالٹیاں موجود ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک وہی اللہ ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ آسمان کے اندر جتنے بھی چیزیں، زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں، سمندروں کے اندر جتنے بھی مچھلیاں ہیں، اور مچھلیوں کے پیٹ کے اندر جتنے بھی انڈے ہیں، اور وہ انڈوں کے اندر جتنے بھی مردہ، جتنے بھی مادے ہیں، اور ساتھ میں مچھلیوں کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، اور سمندر کے اندر بہت سارے مخلوقات ہیں جس کو ہم نے جانا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا مالک وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان کو زمین کا مالک اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج کا مالک کوئی اور ہے، چاند کا مالک کوئی اور ہے، زمین کا مالک کوئی اور ہے، آسمان کا مالک کوئی اور ہے، بارش کا مالک کوئی اور ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا مالک وہی اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یخلق ما یشاء، جسے جو چاہتا دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، ہاں کسی کو تو اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹی بیٹی دیتا ہے، اور کسی کو بیٹا بیٹا دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور کسی کو بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے۔ زندگی بھر اس کی زندگی، اس کی جھولی میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اور کہیں فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو دونوں چیزیں ملا کر کے دیتا ہے، بیٹیاں بھی بیٹا بھی۔
دی، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا یہاب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا بانج رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے تمام بابا مل کر کے اس کو ایک اولاد بھی نہیں دے سکتی ہے، تمام کے تمام پیر مل جائیں، کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی بابا ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، اور جتنے بھی اپنے آپ کو اللہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام قبر والے، یہ تمام کے تمام ملا، یہ تمام کے تمام پیر مل کر کے اگر کسی کو اولاد دینا چاہیں تو اولاد بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اولاد دینا اس کی بس کی بات نہیں ہے، اولاد دینا دور کی بات ہے، وہ اتنا بھی مالک نہیں ہے، اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ اس کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے قبر سے کب اٹھایا جائے گا، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں اتنا بھی مالک نہیں ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اتنا بھی کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اگر کوئی مکی کوئی چونٹی بنانے کے یہ لائق نہیں ہے، کوئی مکی اور چونٹی بنانے کے لائق نہیں ہے، اتنے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ کوئی چونٹی بنا ڈالے، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے کہ کوئی چونٹی اس کے یہاں کوئی مٹھائی ہو اس کو لے کر کے بھاگ جائیں، اس کو بھگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس کو وہاں سے مارنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اور لوگوں اللہ کو چھوڑ کر کے جنوں کو پکارتے یہ سب کے سب کمزور لاچار ہیں، اس وجہ سے اللہ نے حرام کی لسٹ بتا دی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو عبادت مت کرنا، کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا، جو کچھ بھی ہو زندگی میں اللہ کے اوپر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، وہی اللہ تیری زندگی کا مالک ہے۔ حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا، اے معاذ بن جبل سنو، اگر تمہیں مار دیا جائے، ان قتلت او حرقت، اگر تمہیں مار دیا جائے، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اے معاذ بن جبل تم اللہ کا شریک مت سمجھانا، اللہ کا شریک مت ٹھہرانا، اے معاذ بن جبل اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر مت بنانا، اے معاذ بن جبل تمہیں کچھ بھی کر دیا جائے، تم اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر مت بنانا، یہ بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ مت کرنا، کبھی بھی عقیدے سے سمجھوتا مت کرنا، سب کچھ کر لینا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔ آج اہل حدیثوں کے اندر، آج قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی لوگوں کو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جس کے یہاں بیٹا بیٹی نہیں ہے تو کچھ کٹ ملاؤں کے چکروں میں آ کر کے، یہ تعویذ اور گنڈے کے چکر میں آ کر کے، چند پیسوں میں بکنے والے چند مسلمان ایسے ملیں گے جو پیسہ دے کر کے تعویذ لیا کرتا ہے اور اپنے گلے میں باندھتا ہے، اپنے بیوی کے گلے میں باندھتا ہے، اس کے ہاتھ میں باندھتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے یہ تعویذ بیٹا دے گا، یہ تعویذ اسے اولاد دے گا۔ میرے بھائی یہ تعویذ اولاد کیسے دے؟ اس کے اندر اتنا پاور کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ نشرک بہ شیئا ولا نعبد، اللہ نشرک بہ شیئا، کہ ہم ایک دوسرے کے علاوہ ہم آپس میں یہ سمجھوتا کریں، آپس میں یہ عہد کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کہتا میرے بندو تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔